बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं राजा नदीम और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ अहम तरीन इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करते हैं। तो आते हैं जनाब पहले अपनी अहम तरीन अपडेट की जानिब। खबर है जनाब, अमेरिका और चीन का एक दूसरे पर कोरोना को लेबॉर्ट्री में तैयार करने का इल्ज़ाम। थोड़ा आगे देखिएगा। वाशिंगटन, बीजिंग। अमरीकी इदारे FBI ने इल्ज़ाम आयद किया है कि कोरोना वायरस चीन की वुहान लेबॉर्ट्री में तैयार हुआ, जबकि चीन ने जो है वो मुहल्लक वायरस की जय पैदाइश अमेरिका की फौजी रिसर्च लैब को करार दे दिया। नाजरीन, हमने जैसे पहले आपको अपने पिछले व्लॉग के अंदर भी बताया था कि अभी ये इंकशाफात का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है इस जो है वो मुहल्लक बीमारी के ऊपर। तो पहले जो है वो अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया वो चाइना के ऊपर कि जी चाइना के अंदर जो उसका वुहान सिटी और उसके विद प्रूफ्स एंड विद फैक्ट्स उन्होंने जो है अपनी तरफ से जो है वो बकौल अमेरिका के उन्होंने प्रूव भी किया था। और इस खबर को द गार्डियन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल, इतने अहम और जो है वो हाई रेटेड जो इदारे हैं, उन्होंने पब्लिश भी किया था। तो उसके ऊपर जो है उन्होंने कहा था कि ये वुहान सिटी के अंदर जो चाइना का है उधर से लीक किया गया है। उस लैब का भी उन्होंने मेंशन किया था, जो हमने आपको पहले भी बताया था। बहरहाल, जैसे ही उन्होंने अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया चाइना के ऊपर, तो अब जो है वो चाइना जो है वो जवाबी इल्ज़ाम लगा रहा है या जवाबी रद्द-ए-अमल दे रहा है और इल्ज़ाम दोबारा मोड़ जोड़ के वो लगा रहा है अमेरिका के ऊपर कि ये जी आपने इसको प्रोपगेट किया या फैलाव इसका शुरू किया। बहरहाल, ये इल्ज़ाम तराशी के तो सिलसिले नाजरीन जारी रहेंगे, क्योंकि जब एक नई किस्म का जो है वो एक क्रिएट हो गई है एनवायरनमेंट, तो एक चीज़ है जो एक मैसेज जो है वो थर्ड वर्ल्ड के लिए या हम और आप जैसे लोगों के लिए है या आम इंसानियत के लिए है, जो इसको जो है वो अपने माइंड के अंदर सेट कर ले कि दो ही फ्रीक हैं, जिम्मेदार दो ही हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। ये चीज़ चाहे सदियों के बाद प्रूव हो या जो है वो 1000 सालों के बाद प्रूव हो, ये एक अलग चीज़ है कि किसने जो है वो किया है। बहरहाल, जो दो एंटिटीज़ हैं या जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्होंने ये इस चीज़ के जिम्मेदार हैं, वो दो ही कंट्री हैं, या अमेरिका है या चाइना है। बहरहाल, इस चीज़ के ऊपर मज़ीद जो है वो तहकीकात होंगी तो इसका जो है वो इल्म हो जाएगा कि ये इसका कौन जिम्मेदार है। तो नाज़रीन, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की जानब। अगली अपडेट है जनाब ईरान की जानब से। पहले भी जैसे हमने अपने पिछले व्लॉग के अंदर भी आपको बताया था कि किस तरह से जो है वो मासूम बच्चियों और लड़कियों को जो है वो चाइना के अंदर स्कूल गोइंग जो फीमेल्स हैं उनके ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं जहरीली गैस से। तो अब एक नई खबर है, पहले आप खबर आपके साथ शेयर करते हैं, फिर इसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करते हैं। खबर है जनाब, ईरान लड़कियों के स्कूलों पर गैस के नए हमलों के बाद 100 से ज़ायद तलबात अस्पताल में दाखिल। अब तो वही नाजरीन, ये जो पहले इस तरह की जो है वो एक हमने आपके साथ कम्प्लीटली जो है विद प्रूफ्स एंड विद फैक्ट्स आपके साथ डिस्कस किया था कि ये ईरान के अंदर एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। और अब इनकी जो तादाद बताई जा रही है वो पहले थोड़ा आप देख लीजिएगा। अब 1200 से ज़ायद जो है इनकी तादाद जो है वो क्रॉस कर गई है। तो एक हफ्ते के दौरान तकरीबन अभी ये 8-9 दिन हुए हैं, तो 8-9 दिनों के अंदर जो है वो 1200 से ज़ायद जो है वो इस तरह की गैस से जो है वो जहरीली गैस से जो है वो हमले किए जा चुके हैं। तो इसका मास्टरमाइंड भी हमने बताया था कि किस तरह से जो है वो इसकी पीछे से जो थिंकिंग है इस तरह की, या जो इसकी कार्रवाई के अंदर मुलविस है, क्योंकि अभी तो इन्होंने जो है वो 3 लोग जो है वो बकौल ईरान के उन्होंने अरेस्ट किए हैं, लेकिन उनका भी कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ से है, या क्योंकि ऐसी चीज़ें जो है वो प्री प्लान्ड होती हैं और किसी आम जो है इसके पीछे एक बहुत बड़ी थिंकिंग यूज़ होती है। बहरहाल, ये जो सोच है इस तरह की अगेंस्ट फीमेल्स, ये तो अफगानिस्तान की है। तो अब इसके जो है वो ताने बाने जो है वो मिलना शुरू भी हो गए हैं, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो है वो एक जो उनका एक है ब्लूमबर्ग, उसने वो शायद भी किया है इस चीज़ के ऊपर और उन्होंने सुजेस्ट किया है। बहरहाल, तहकीकात होंगी तो नाजरीन इस चीज़ के ऊपर मज़ीद कन्फर्मेशन हो जाएगी। अब आते हैं नाजरीन अगली एक अहम तरीन अपडेट की जानब। अपडेट है जनाब, फोर्स टू सस्पेंड न्यूक्लियर पैक्ट, US यूजिंग इट टू हेल्प यूक्रेन रशिया। अब रशिया ने जनाब जो है वो एक धमकी दी है अमेरिका को, किस हवाले से कि न्यूक्लियर पैक्ट के हवाले से। अब न्यूक्लियर पैक्ट क्या था? ये एक सिंपल सा एक मुआहदा था जो जिसके अंदर 3 कंट्री थे बेसिकली, जो नाज़रीन जो एक उसमें था अमेरिका, जो उसके अंदर था US, UK और रशिया। इन तीनों के दरमियान जो एक मुआहदा हुआ था कि वो इस चीज़ के अंदर जो मेन उसका फोकस था वो ये था कि हम तीनों कंट्रीज़ के अलावा और जो भी उनके एलाइज हैं, ये टोटल तकरीबन एलाइज वगैरह इंक्लूड करके जो है वो 40 से ज़्यादा इनकी तादाद बन जाती है। तो इनके दरमियान ये एक मुआहदा हुआ था कि जी अब इसके बाद जो है वो किसी को भी जो है वो न्यूक्लियर एक्सेस नहीं दी जाएगी, या इस तरह की जो मूवमेंट होगी तो उसके ऊपर सब मिल के जो है वो करेंगे, या एक बेसिकली वो जो एक उधर जो लिखा हुआ था। बहरहाल, इस चीज़ को फॉलो तो नहीं करता है कोई भी, क्योंकि पाकिस्तान ने जो बनाया है या और जितने भी ममालिक हैं जिन्होंने न्यूक्लियर जो है वो की है, तो इसी तरह चोरी छुपे जो है वो सब ने अपनी अपनी जो है वो न्यूक्लियर जो पावर जो है वो बनी है। बहरहाल, अब इन्होंने जो है वो इल्ज़ाम लगा, वो सॉरी
انہوں نے جو ہے وہ اب ایک دوسرے کو دھمکی دینا شروع کر دی ہے. رشیا نے جو ہے وہ امریکہ کو کہ جی اب ہم جو ہے وہ نیوکلیئر پیکٹ کی جو ہے وہ ہم اس کو خلاف ورزی کے اوپر اتر آئیں گے. تو ہوگا کیا اس سے؟ جو ایک بیسک جو چیز ہے جو آپ کے اور ہمارے سمجھنے کی ہے کہ اگر فرض کریں یہ پیکٹ یا ایک معاہدہ جو ہے پہلے تو ایک نام کا معاہدہ ہے، اگر یہ توڑ دیتے ہیں تو پھر یہ دوسرے لفظوں میں یہ اس چیز کی دھمکی ہے جو آپ نے یہ چیز اپنے ذہن میں بٹھانی ہے کہ اگر جو ہے وہ رشیا اس چیز کو توڑ دیتا ہے تو پھر دوسرے لفظوں میں وہ ہے اگر کسی ملک کے ساتھ بھی اگر فرض کرے اس کی پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ پاکستان کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں یا اس کے سینٹر کے ارد گرد جو بھی ہیں ان کو جو ہے وہ نیوکلیئر پاور جو ہے وہ دینا شروع کر دے گا. جس طرح سے اگر پاکستان کے ساتھ اگر اس کی ٹکراؤ ہو جاتا ہے یا دشمنی جو اس کی پڑ جاتی ہے رشیا کی تو وہ کیا کرے گا؟ وہ افغانستان کو جو ہے وہ نیوکلیئر پاور دے دے گا یا اس کے جو ارد گرد جو ہے یا ایران کو دے دے گا یا اسی طرح سے یہ ایک جو ہے وہ ایک چھپے الفاظ میں جو ہے وہ دھمکی دی گئی ہے رشیا کی جانب سے اس چیز کے اوپر کہ ہم نیوکلیئر پیکٹ کو توڑ دیں گے. لیکن اگلی ایک اہم ترین اپڈیٹ ہے امریکہ کے بارے میں. پہلے تھوڑا آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتے ہیں پھر اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. خبر ہے جناب پاکستان میں جمہوری اداروں اور جمہوری عمل کے ساتھ ہیں امریکہ. اب تھوڑا آگے دیکھیے گا. امریکہ کسی ایک امیدوار یا شخصیت کو دوسرے پر ترجیح نہیں دیتا. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ. اب تھوڑا آپ یہ دیکھیے گا کہ جہاں آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے نیڈ پرائس ہے ایک امریکی محکمہ خارجہ کا جو ہے وہ ایک ترجمان ہے. ہر روز صبح جو ہے وہ آ کے اس کا کام ہی یہی ہے. اسی کے لیے انہوں نے اس کو مختص کیا ہوا ہے کہ جی آپ نے صبح آ کے جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر جو ہے چڑھ جاتا ہے اور میڈیا کے اوپر جو ہے وہ سگنلنگ اپنی کرتا رہتا ہے یا اپنے اشاروں سے جو ہے وہ جو بات دیتا رہتا ہے. جس طرح کوئی بادشاہ سلامت دیتا ہے کہ فلانے کے بارے میں ہم آپ کی یہ رائے رکھتے ہیں یا فلانے کے بارے میں یہ رائے. تو اب جو اس کا بیسک مقصد تھا وہ آپ تھوڑا دیکھیے گا نیچے چل کے آپ کو پتہ چلے گا. واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے پاکستان میں آئندہ انتخابات میں عمران خان کے جیتنے کے امکانات سے متعلق سوال پر کہا کہ یہ سوال پاکستانی عوام کے لیے سوالات ہیں، امریکہ کے لیے نہیں. تو دوسرے لفظوں میں ایک واضح قسم کی دھمکی دے رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے کوئی میٹر ہی نہیں کرتے ہیں، ہمارے لیے یہ سوالات نہیں ہیں. ہم کیونکہ آلریڈی جو ہے وہ جو جس طرح سے کاروائیاں ڈالتے ہیں یا وارداتیں ڈالتے ہیں وہ آپ سب کے جو ہے وہ سامنے ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ کمپلیٹ جو ہے رجیم چینج یا اس طرح کی جو سیاست کی جاتی ہے ان بڑے بگ باسز کی جانب سے. بہرحال یہ ایک اہم جو ہے وہ ایک چیز تھی جو ہم نے سوچا ہے کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں. تو آگے ایک اور جو ہے وہ انہوں نے ایک اہم ترین جو ہے اس نے نیڈ پرائس نے ایک بیان دیا ہے. پہلے تھوڑا بیان آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پھر آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتے ہیں. خبر ہے جناب افغان طالبان سے معاہدے سے ہمارے اتحادی کمزور ہوئے امریکہ. اب افغان طالبان نے دو معاہدے دوحہ میں معاہدے میں کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے. نیڈ پرائس اب یہ ایک قسم کا ناظرین کیونکہ آپ گزشتہ اس کو تھوڑا لنک کریں کہ ابھی 1-1.5 ہفتہ پہلے جو ہے وہ پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ کچھ اہم شخصیات، اب نام لینا مناسب نہیں، ایک تو میاں شہباز شریف صاحب تھے اور دوسرا آپ جانتے ہیں کہ جو بھی اس کے ساتھ ٹیم کے اندر خواجہ اسد تھے اور ایک اہم نامی گرامی شخصیت بھی ان کے ساتھ شامل تھی. تو انہوں نے وزٹ کیا تھا افغانستان کا. تو اب اس حوالے سے جو ہے وہ بغیر نام لیے جو ہے ایک ہڈن میسیج یا اپنا سگنل دے رہے ہیں کہ یہ باتیں ہمیں اچھی نہیں لگی ہیں کہ آپ جو ہے وہ آپس میں ہی وہ کر رہے ہیں. دوسرے لفظوں میں یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیں انوالو کرنا تھا، ہمیں انوالو کیے بغیر آپ افغانستان میں چلے جاتے ہیں اپنے اتنی اہم شخصیات کو ملک کی جو ہے لے کے اور ہمیں جو ہے وہ گھاس بھی نہیں ڈالتے. تو دوسرے لفظوں میں یہ وہ اپنا غصہ اتار رہا ہے اور اسی حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ 2 بیانات دیے ہیں. بہرحال یہ ایک اہم ترین اپڈیٹ تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا مناسب سمجھا. ناظرین اگلی جو ایک اہم ترین اپڈیٹ ہے وہ ہے امریکہ کے حوالے سے. یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے جو ہم نے آپ کو پہلے گزشتہ بتایا ہے. تو پہلے تھوڑا آپ دیکھیے گا خبر کی جانب آتے ہیں. خبر جناب یہ 2 دن پہلے کی ہے. پہلے تھوڑا آپ اس کو غور سے جو ہے وہ اپنے ذہن کے اندر بٹھائیے پھر آپ کو ریئلٹی پتہ چلے گی اور خود بخود آپ کا جو دماغ ہے اس کے لنکس جو ہیں وہ شفٹنگ ہونا شروع ہو جائیں گے جو ہم آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرنے والے ہیں آگے چل کے. تھوڑا خبر ہے جناب امریکہ کی روس پر پابندیوں کی خلاف ورزی پر چین کو دھمکی. تھوڑا آگے دیکھیے گا. امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے چین کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ جو چینی کمپنیاں اور افراد روس پر پابندیوں کی خلاف ورزی کر رہی ہیں امریکہ ان کے خلاف کارروائی سے نہیں ہچکچائے گا. تو ہم نے جیسے پہلے بھی آپ کو تھوڑا ابھی ریسنٹلی آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح سے یہ جو چیز ہے یا جو ان کا ایک طریقہ واردات ہوتا ہے امریکہ کا وہ سگنلنگ ہے ٹوٹل اشاروں سے جو ہے وہ پوری دنیا کو نچا رہے ہیں اور اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. تو اب اصل خبر تھوڑا اب دیکھیے گا. خبر ہے جناب کہ امریکہ کی تائیوان کو F-16 طیاروں کے میزائلوں کی فروخت کی منظوری. اب پہلے تو انہوں نے جو ہے وہ تھریٹ کیا، یہ دھمکی دی امریکہ نے چائنا کو. اب جو ہے وہ خود
اس کے جو طریقہ واردات ہے اب آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ جو کاروائیاں یا وارداتیں ڈالتا ہے امریکہ. اب مسئلہ تو اس کا چائنا کے ساتھ تھا، کیونکہ پہلے تھوڑا آپ کو یہ بتاتے چلے کہ امریکہ اور چائنا اور تائیوان کا جو ایشو ہے یہ بھی اسی طرح سے ہے جس طرح سے مسئلہ کشمیر ہے. بریفلی جو ہے آپ کو بتائیں اسی طرح سے جو مسئلہ ہے. باقی کمپلیکیشنز اس کی شاید الگ ہیں اور اس کی الگ ہیں، یا جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن جو ایک مسئلہ ہے وہ اسی طرح سے ہے جو ایز اے سمپل جس طرح سے پاکستان اور کشمیر کے یا انڈیا کے ساتھ مسئلہ ہے، اسی طرح جو ہے وہ چائنا اور تائیوان کے درمیان ہے. تو اب تھوڑا آپ دیکھیے گا آگے، ایک بار خبر کو پھر غور سے دیکھیے گا. امریکہ کی تائیوان کو F-16 طیاروں کے میزائلوں کی فروخت کی منظوری. امریکی میڈیا کے مطابق تائیوان کو تقریباً $619 ملین مالیت کے اسلحہ فروخت کی منظوری دے دی گئی. اب جو اس کا طریقہ واردات ہے اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ مسئلہ تو آلریڈی ان کے درمیان بھی چل رہا ہے، تو اب ضروری نہیں ہوتا کہ اس طرح کی ریاستیں یا اس طرح کے جو بگ باسز ہیں وہ ضروری یہ اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ ہم ہی خود کسی سے جو ہے وہ ڈائریکٹ اگر کسی کا ہمارے ساتھ روڑا ہے یہ مسئلہ ہے تو ہم اسی کے ساتھ لڑ کے جو ہے وہ بدلا لیں. تو پھر ان کا جو کیونکہ پہلی ایک چیز تو آپ اپنے ذہن کے اندر کلیئر یا اس کی کلیریفیکیشن کر لیجئے کہ جو نیوکلیئر پاور ہے یا جو اس چیز کا مان ہوتا ہے یا بڑا فخر ہوتا ہے تمام ممالک کو یا دنیا کے زیادہ تر ممالک کو، جی ہم ایٹمی پاور ہیں. تو اگر ایٹمی پاور ہوتے ہوئے اگر آپ مسئلہ حل کر سکتے تو جو یوکرین کا مسئلہ ہے جو امریکہ اور رشیا کے درمیان ہے 1 سال تو اس کو کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو ابھی تک جو ہے وہ نیوکلیئر ویپن استعمال کرنے کے اوپر نہیں آئے ہیں، کیونکہ سب اس کے جو ہے وہ نقصانات اور اس کے جو رد عمل آتا ہے یا جو جتنا زیادہ تباہی پھیلتی ہے وہ ہر کوئی جانتا ہے. تو اب انہوں نے ایک نئی جو ہے وہ ایک کام کر دیا ہے کہ امریکہ نے جو ہے وہ تائیوان کو، کیونکہ دشمنی تو آپس میں ہے آلریڈی چائنا اور تائیوان کے درمیان، تو اب اس نے جو ہے وہ تائیوان کو جو ہے وہ بھاری مقدار میں اور $619 ملین کا جو اسلحہ ہے اس کی منظوری دے دی ہے کہ ہم اب بدلہ لینے کا ان کا طریقہ آپ دیکھیے گا کہ جس طرح سے اگر فرض کریں پاکستان کے ساتھ اس نے کوئی مسئلہ بن جائے یا کوئی پھٹا اس طرح سے امریکہ کا بن جائے تو ضروری نہیں ہے کہ پاکستان کے اوپر ڈائریکٹ آ کے خود اٹیک کرے گا یا اس کے اوپر خود اس طرح سے مسائل کرے گا. وہ یہ کرے گا کہ جس طرح سے پہلے بھی آلریڈی ہوتا ہے کہ پاکستان کے فرض کریں کیونکہ آبجیکٹ لیٹ سپوز ہمارا پاکستان ہے تو اس کے ساتھ جو جتنے بھی ریلیٹڈ جو ہے یا اس کے نیبرنگ کنٹریز ہوں گے ان میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ جو اس کو تھپکی دے دے گا یا اس کو جو ہے وہ اٹھا دے گا کہ جی اب آپ اس کے خلاف کھڑے ہو جائے. تو اسی طرح سے سیم واردات جو ہے یہ ادھر بھی یہی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ تائیوان کو جو ہے وہ ہتھیاروں کی جو ان کے اوپر جو بوریاں ہیں وہ کھولنا شروع کر دی گئی ہیں. تو اب اس سے نقصان کیا ہوگا تو یہی چاہے چینی کوئی مرے گا یا چاہے کوئی تائیوانی مرے گا، لیکن جو ہے وہ ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ انسانیت کا ہی جو ہے وہ مرڈر ہوگا یا انسانیت ہی اس چیز کے اندر مرے گی. تھوڑا آگے ایک اور خبر ہے آپ یہ دیکھیے گا کہ کیونکہ جیسے ہی اس نے اپنے اشاروں کے اوپر نچانے کی یہ ایک روایت ہے ان کی پرانی امریکہ کی، تو جیسے ہی اس نے جو ہے وہ سگنل دیا ہے تو پھر جو اس کے اپنے جو بھی پالتو کتے ہیں یا جو اس طرح کے جو ہوتے ہیں ان کے اپنے جو الائز ہیں انہوں نے جو ہے وہ آپ تھوڑا آگے دیکھیے گا ان کی جانب سے انہوں نے بھی آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں پیچھے جو ہے چائنا کو. پہلے تھوڑا آپ خبر دیکھیے گا، جرمنی وارنز چائنا ٹو ناٹ سپلائی ویپنز ٹو رشیا. تھوڑا آگے دیکھیے گا، وی آر اسپیکنگ ود کیو اینڈ ادر پارٹنرز اوور فیوچر سیکورٹی گارنٹیز فار یوکرین، شولز سیڈ ان اے اسپیچ ٹو جرمن پارلیمنٹ. اب جیسے ہی کیونکہ اوپر بگ باس کا جو ہے وہ اشارہ یا اس کی جو دشمنی ہے اس نے اپنی ظاہر کر دی ہے کہ ہماری چائنا کے ساتھ ہے، تو اب جو ہے وہ جرمنی جو ہے وہ دوبارہ اسی چیز کے اوپر شروع ہو گیا ہے کہ آپ جو ہے اس کو پھر تھریٹ کرنا، کیونکہ جیسے ہی وہ بگ باس آگے ہوتا ہے تو پھر یہ پیچھے اس کے جو بھی جتنے بھی وہ پالتو ممالک ہیں یہ بھی اس کے ساتھ جو ہے اٹیچمنٹ میں اسی کے چلتے ہیں. تو یہ ناظرین ایک اہم ترین کچھ چیزیں تھیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ کے اندر ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.